بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے۔ جب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی نہ ضرورت۔ جو رفعت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا کی ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ اسی میں جلال، اسی میں جمال، اسی میں ہیبت بھی اور قدرت بھی، عزت بھی اور منزلت بھی، قوت بھی، جبروت بھی۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی، شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ جس بیمار پہ پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ، ہم سے پہلے یہ کسی بھی امت پہ پوری اور ہمیشہ کے لیے نازل نہ ہوئی، یہ شرف اسی امت کو حاصل ہے۔ جب تو نے ہر کام اور ہر کلام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو گویا اقرار کیا کہ تو اس کام اور کلام کو شروع کرتا ہے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ تجھے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ بس بے شک تیرا رب تجھ پہ خوش ہوا اس لیے کہ تو نے یاد کیا اپنے رب کو اس کی بہترین صفت سے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ بس کھول دیے تیرے رب نے وہ دروازے جو بند تھے، اور ڈال دی اس کام اور کلام میں جسے کہ تو کرنے لگا ہے ہر قسم کی برکت، اور دور فرما دی ہر برائی کو جو کہ اس کام اور اس کلام میں تھی۔ چونکہ کائنات کی ہر خیر و شر کا واحد رب اللہ ہے، بس کیوں کر کوئی شے حائل ہو تیری راہ میں جب کہ شروع کیا تو نے وہ کام یا کوئی کلام صاف نام رب کے۔ بے شک اسم اعظم ہے یہ اسم اور جوہر ہے سارے قرآن کریم کا۔ ہر صفت اللہ ہی کی صفت ہے، رحمان و رحیم ہر صفت سے بہتر صفت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ وہ اللہ جو رب ہے ہر شے کا، رحمان و رحیم ہے۔ چونکہ تو ان باتوں کو بلا سوچے سمجھے یوں ہی پڑھے چلا جا رہا ہے اور یوں ہی سنے جا رہا ہے، اس لیے تو اس کی عظمت سے بے خبر ہے، ورنہ اگر اس راز میں ذرا سا بھی غور کرے تو تجھ پہ اس کی اہمیت منکشف ہو، اور پھر اگر تو اس ایک ہی اسم پہ اکتفا کرے یہی تیرے لیے کافی ہو جائے، اور دنیا و آخرت میں تجھے اور جستجو کی حاجت ہی نہ رہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر اسم اعظم ہے، لیکن جو رتبہ اسے حاصل ہے کسی دوسرے کو نہیں۔ کائنات گونا گوں ہے، اس میں کافر بھی ہیں، مومن بھی، اور ایسے بھی جو اپنے رب کو رب ہی تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو رحمان و رحیم پھر بھی ان سب کو اپنی مخلوق جان کر کسی پہ بھی ظلم و تشدد نہیں کرتا، نہ ہی کسی سے اپنی کوئی نعمت روکتا ہے۔ اگر وہ رحمان و رحیم نہ ہوتا تو رب کیسے کہلاتا؟ تیرا یہ اقرار کہ تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری وفا، تیری جفا اللہ ہی کے لیے ہے جو تیرا رب ہے اور رحمان و رحیم ہے، کافی ہے۔ یہ اسم اعظم نور ہے اور اپنے قاری کو منور کر دیتا ہے۔ اس کا قاری بے شک پاک ہوا ہر گناہ سے، اور بے شک واجب کی اس کے لیے جنت اس کے رب نے جو رحمان و رحیم ہے۔ جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قبر کی منزل میں داخل ہوں گا اور میرے گناہوں کی بدولت قبر کے فرشتے مجھ کو عذاب دینا چاہیں گے تو میرے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوگی مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں تجھے رحمان و رحیم تسلیم کر کے یہاں آیا ہوں اور گمانوں کا ایک لشکر اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اے میرے رب، بے شک میں گناہ گار و بدکار ہوں، لیکن میں تجھے رحمان و رحیم مان کر آیا ہوں۔ میں تیری رحمت کا سہارا لے کر تیری پناہ میں آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرا رب رحمان و رحیم ہے، مجھ کو معاف فرمانا اس کے لیے کوئی بات نہیں۔
گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری عبادت کا جوہر ہے۔ جس مریض پہ یہ اسم اعظم پڑھا شفا ہوئی اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا ہے ہر مرض کی، جس مریض پہ یہ اسم اعظم پڑھا جاوے ماشاءاللہ شفا ہو۔ جب تو نے اپنے رب کو یاد کیا، اے میرے رب تو رحمان و رحیم ہے، شفا دے اپنے اس بندے کو، بس فوراً شفا ہوئی ہر مرض سے، اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ یہ اسم اعظم حصار ہے ہر شیطان سے اور شرمندہ کرنے والا ہے ہر بلا کو جو نازل ہوئی اور جو ابھی آسمان میں ہے اور نہیں نازل ہوئی، اور بے بس کرتا ہے ہر دشمن کو اور ٹھنڈا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو۔ بند ہوتے ہیں اس سے دوزخ کے دروازے اور کھلتے ہیں جنت کے۔ پشت پناہ ہے یہ اسم اعظم ہر طالب صادق کا، اور نور ہے یہ ایسا کہ نہیں بجھا سکتی کوئی شے اس نور کو ہرگز، اور منور ہوتے ہیں نفس و قلب اس سے، اور بلند کرتا ہے یہ نور روح کو اتنا کہ مراج ہو اس کو ماشاءاللہ۔ بے نیاز کرتا ہے یہ اپنے قاری کو ہر شے سے، اور دفع کرتا ہے ہر قسم کی تنگی اور کھینچ لاتا ہے برکت، کبھی محتاج ہونے نہیں دیتا یہ اپنے قاری کو کسی کا، اور نہ ہی کبھی گرنے دیتا ہے غم میں۔ عزت دی گئی اس کے قاری کو ہر عزت، اور دور کی گئی اس سے ذلت، نہیں کوئی بدل اس کا، اور بے شک یہ نعم البدل کل کا۔ گویا جس کا کوئی مقام نہ ہو سکے وہ یہ اسم اعظم ہے۔ یہ تسخیر ہے کل کی، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا آبی، مسخر کرتی ہے ہر شے کو اپنے قاری کے لیے۔ ایسا منتر ہے یہ جب بھی پڑھا جاوے، اور جس پہ پڑھا جاوے دور ہو وحشت اس کی اور زائل ہو جاوے خفگی، بے شک مطیع و فرما بردار ہو فوراً۔ تندرستی پکڑیں بیمار قلوب اور بیمار روحیں، ذکر اس کے ساتھ معاف کر دی جائیں تمام رجتیں۔ نہیں چلتی تدبیر کوئی شیطان کی، نہ ہی اس کے کسی لشکری کی آگے اس ہتھیار کے، بے شک یہ قلعہ ہے مضبوط اور کبھی داخل نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شیطان۔ یہ راہ ہے پہنچانے والی اللہ تک، سیدھی راہ یہ کنجی ہے ہر مشکل کی، اور راحت ہے واسطے ہر طالب کے راحت ابدی۔ یہ تعریف ہے اللہ کی اور بڑی تعریف، جس نے دوست رکھا اسے دوست رکھا اللہ نے اس کو، تو اسے دوست بنا اپنا، جب کہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا دوست بنایا۔ کبھی مت آزما کسی بات میں، اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کر۔ دوست کی آزمائش دوستی کی ضد ہے، دوست کو کسی معاملے میں مت آزما، دوست کبھی دوست کو نہیں آزماتا۔ دوست کی خاطر جان دے دیتا ہے، دوستی پہ دھبا نہیں آنے دیتا۔ دوست کے حکم سے دوزخ میں جانا جنت سے کم نہیں، دوزخ اور جنت دونوں دوست ہی کی ملک ہے۔